بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، بہار شریعت سے روزے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، نہایتی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے محترم سامعین کرام، روزہ عرف شرع میں مسلمان کا با نیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے، جماع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ یہ ہے روزے کی تعریف۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 3 درجے۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان باتوں کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے خاص الخاص کا درجہ کہ جمیع ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ ہے روزے کے 3 درجے۔ میرے محترم اور پیارے سامعین کرام، روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ فرض روزہ، واجب روزہ، نفل روزہ، مکروہ تنزیہی روزہ اور مکروہ تحریمی روزہ۔ یہ ہے 5 اقسام روزے کی۔ فرض و واجب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معین، نمبر 2 غیر معین۔ ایک ہوتا فرض معین اور ایک ہوتا فرض غیر معین۔ فرض معین جیسے ادائے رمضان، جو دوران رمضان گزرا اس کے روزے، یہ ادائے رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں فرض معین ہے۔ اور فرض غیر معین جیسے قضاء رمضان اور روزہ کفارہ۔ کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی دنوں کے ساتھ معین نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں اس علاوہ رمضان کے۔ اور واجب اس کے اندر ہی معین غیر معین 2 قسمیں ہیں۔ اب معین اور غیر معین کیا ہے اس کے اندر تو سماعت کریں۔ جیسے نظر معین، یعنی کوئی ایسی نظر مانی کہ اس میں دن کو مقرر کیا ہے علاوہ رمضان کی، کہ رمضان کے جو معین نہیں ہو سکتے رمضان کے دن، ان کے علاوہ کوئی دن مقرر کر دیا، اسے کہتے ہیں نظر معین۔ اور واجب غیر معین جیسے کوئی مطلق اس نے بغیر کسی چیز کو مقرر و مقید کیے جو ہے وہ روزے کی نظر مان لی، تو یہ ہوگی نظر غیر معین، اور نظر مطلق بھی کہیں گے اسے۔ پھر نفل روزے 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 نفل مسنون اور دوسرا نفل مستحب۔ جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13، 14 اور 15واں، اور عرفہ کا روزہ اور پیر اور جمعرات کا روزہ اور 6 عید کے روزے۔ صوم داؤد یعنی 1 دن کا روزہ اور 1 دن کا افطار۔ اب جو 4تھی قسم ہے روزہ مکروہ تنزیہ، وہ کیا ہے؟ جیسے صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، اس میں کراہت تنزیہ ہے، روزہ رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہو جائے گا، مگر کراہت تنزیہ ہے، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، اس میں بھی کراہت تنزیہ ہے۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ رکھنا کہ جس میں کچھ بات نہ کرے، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ صوم وصال کہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، یعنی روزے پہ روزہ افطار کے بغیر رکھ لے، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تحریمی کون سے روزے ہیں؟ جیسے عید اور ایام تشریق کے روزے۔ اور ایک اور چیز اسی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روزے کے اسباب کیا ہیں۔ روزے کے اسباب کیا، اس کے فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے مختلف اسباب ہیں۔ تو پہلا سبب ہے کہ ماہ رمضان کا آنا یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا سبب ہے، یعنی جیسے ہی ماہ رمضان آ جائے گا تو ماہ رمضان کے روزے اس پر رکھنا فرض ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پر روزہ فرض ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اس کی ادائیگی کا فرض ہونا۔ تو یہاں پر جو ادائیگی ہے وہ فرض ہو جائے گی کب؟ کہ جیسے ہی ماہ رمضان آ گیا تو جس پر روزے فرض ہے ان پر اس کی ادائیگی لازم اور ضروری اور فرض ہوگی۔ اسی طرح منت ماننا روزہ نظر کو رکھنے کا سبب ہے۔ کسی نے روزے کی منت مانی تو یہ روزے کی منت ماننا اس روزے کو واجب کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح قسم توڑنا یہ
روزے کفارہ، روزہ کفارہ کا سبب بنے گا. کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی قسم تو اس پر روزے لازم ہو گئے، تو پتہ چلا کہ قسم کا توڑنا روزے کے لازم ہونے کا سبب ہو رہا ہے. اسی طرح قتل کرنا یا زہار ہے. اب اس کے قتل کرنا زہار یہ ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر. ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی، امید آپ کو ان میں کچھ باتیں سمجھ پڑی ہوں گی. اگر سمجھ نہ پڑی ہوں، سمجھ نہ آئی ہوں تو ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے ساتھ ہے. آپ اس میں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں تاکہ جو کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہے آپ اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو کر آپ کی اس دینی مشکل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، سعادت کو حاصل کریں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دینی باتیں مسترد اعتبار سے ہم شیئر کر کے ایک دوسرے کے دینی الجھنوں کو شیئر کریں. آپ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ جہاں تک معلومات ہوگی آپ کے انشاءاللہ گوشہ گزار کرنے کی کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے سامان بخشش بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.